أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات پر اور احادیث مبارکہ پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق دہراؤں گا۔ کوشش یہی ہوگی کہ 2-4 باتیں آپ حضرات کو سمجھ آ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، اور اسی طریقے سے ایک معجزہ معراج کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختصر ترین وقت میں لمبا ترین سفر طے کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز مکہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر آب و دانہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید کا رخ طائف کی وادی کی طرف کیا، لیکن طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ ان حالات میں، ان مشکلات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں دکھائی اور بڑے بڑے مناظر دکھائے، اور یہ تسلی دی کہ میرے حبیب، اگر دنیا والوں نے آپ پر زمین کو تنگ کر دیا ہے تو عرش والے نے آپ کے لیے بلندیاں وسیع کر دی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت اور طاقت ہے، کرامت بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور طاقت ہے۔ معجزے میں نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کرامت میں بھی نبی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ معجزہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے۔
تو ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے کلام قرآن مقدس میں بھی بیان کیا گیا اس کا کچھ حصہ، اور صحیح احادیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی ڈیٹیل اور تفصیلات موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج اور سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی سفر پر مبنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، اور علماء اس کو واقعہ اسراء سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر دو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر ہے بیت المقدس سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام، جہاں تک پروردگار عالم نے چاہا اپنے حبیب کو وہاں تک لے گئے۔ یہ سفر جو ہے اس کو علماء واقع معراج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن جو واقعہ بیان کرتا ہے نا، یا کوئی قصہ بیان کرتا ہے، واقعہ اور قصے کی حیثیت سے بیان نہیں کرتا۔ قرآن اس میں امت مسلمہ کے عقائد کی بھی وضاحت کرتا ہے اور تحفظ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اعمال کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں، قرآنی واقعات، ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ ہم ان سے عقائد بھی اپنے درست کریں اور اپنے اعمال بھی درست کریں۔ سب سے بنیادی بات ایک ذہن میں رکھنا، یہ جو سفر کیا گیا، یہ سفر حالت بیداری کے اندر ہوا۔ آج چونکہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز، ہر ایک کی گفتگو پوری دنیا سنتی ہے، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے نظریات اور فکر کے لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اتنا مختصر وقت میں طویل ترین جو سفر ہے، یہ ایک خواب تھی۔ حالانکہ قرآن مقدس نے اس کو حالت بیداری کے ساتھ تعبیر کیا، اور اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں پر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے دوسرے مقام پر سورۃ الانبیاء میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ معراج، جو سفر معراج ہے نا، ہم نے اس کو تمہارے لیے آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ نمبر دو، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ کو بھی ہم نے تمہارے لیے امتحان اور آزمائش بنایا ہے۔ شجرہ ملعونہ، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یہ وہ درخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب کے جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھلائیں گے غذا کے طور پر، اور اس کی پیدائش ہی آگ میں ہوگی۔ تو جس طرح آج دنیا میں ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ بھائی درخت اور آگ کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم عقل کی مانتے ہو یا پروردگار عالم کی مانتے ہو۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان بالغیب ہے یہی ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو بغیر چرو چرا کے اس کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا ہوگا، اور جس طرح ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبا ترین سفر مختصر ترین وقت کے اندر طے کروایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا واقع معراج سفر کر کے، تو ابو جہل کو کہا کہ میں نے اس طرح رات اتنا طویل سفر کیا ہے مکہ سے بیت المقدس، جو اونٹوں پر اس وقت لوگ مہینوں میں طے کرتے تھے، اور پھر بیت المقدس سے جہاں تک اللہ لے کر گئے وہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
جب یہ واقعہ بیان کیا نا تو ابو جہل پہلے بھی حضور کی دعوت توحید سے بڑا نالاں تھا، پوری کمپنی نالاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اور موقع مل گیا کہ ہم اور مذاق اڑائیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سب سے پہلے آئے۔ صدیق تو پھر صدیق ہے نا، اس کو ویسے صدیق اکبر نہیں کہا جاتا، ہر کام میں پہل کرنے والا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے میں مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو آپ مان لو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ ماننے والی بات تو نہیں، عقل میں نہیں آ رہی، لیکن کہا کہ یہی تو آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے۔ قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر، اللہ ہم کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ صدیق نے کہا کہ اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہی ایمان ہے اور یہی مسلمان کے ایمان کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ سائنس یہ ایک جمود نہیں اختیار کرتی، ایک دن کچھ ہوتا ہے دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، لیکن جو قرآنی تعلیمات ہیں، قرآنی احکام ہیں اور جو قرآنی بشارتیں ہیں، 1400 سال پہلے جو کچھ تھا وہی آج بھی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ باقی سائنس آج کچھ کہہ رہی ہے، کل کچھ کہہ رہی ہے، پرسوں کچھ کہہ رہی ہے، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں نا، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو کچھ 1400 سال پہلے بیان کر دیا وہ بالکل کیا ہے، برحق ہے، اس کے اندر ذرا برابری تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کی مناسبت سے ایک دو مسئلے بھی آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ویسے بھی رجب کے حوالے سے پبلک میں عوام میں یہ مشہور ہے کہ بھئی رجب میں معراج ہوئی ہے، حالانکہ اگر تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو رجب کا صرف ایک مورخ نے نام لکھا ہے، باقی جتنی بھی روایات آتی ہیں اور جن کو مورخین اور محققین علماء نے راجح قرار دیا ہے ان میں رجب کے مہینے کا نام تک بھی نہیں آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ معراج کی تاریخ اور معراج کا مہینہ متعین نہیں ہے۔ پھر اس معراج کو نام لے کر عوام بہت ساری بدعمالیاں کرتی ہے۔ اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لے گا نا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں۔ میں نے کہا یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ کسی ایک عالم سے سنی ہے۔ میں کہ اس عالم کو پتہ بھی ہوگا بھائی تو نے کیا بیان کیے، حالانکہ رجب المرجب کے حوالے سے بے شمار فضائل کی حدیث ہیں جن کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت اور باطل قرار دیا گیا۔ اور 27 رجب کے حوالے سے ایک روزہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ جو بندہ یہ روزہ رکھے گا اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ 1000 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، حالانکہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح جھوٹ ہے۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری ذات کی طرف وہ بات منسوب کرتا ہے جو محمد الرسول اللہ نے نہیں کہی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں پھر ہمارے اندر مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک اور حوالہ نوٹ فرما لیں، کنز المال کی حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب کو باہر گشت کرتے تھے، نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون بندہ روزہ رکھتا ہے 27 رجب کو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کوئی بندہ رکھ رہا ہے تو اس کو فوراً افطار کرواتے اور منع کرتے تھے کہ بھائی یہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ روزہ رکھتے تھے، شریعت محمدیہ کے اندر 27 رجب کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ تو یہ چیزیں عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ آگے رمضان آ رہا ہے نا تو رمضان کا روزہ فرض ہے، وہاں پر ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن جو چیز ثابت نہیں ہے اس طرف ہم زور لگاتے ہیں۔ خواتین ہماری کیا ہے، فرض روزہ رکھیں نہ رکھیں لیکن ایسی چیزیں جہاں جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں رکھ، ویسے آپ جب دل چاہے نفلی روزہ رکھیں لیکن کوئی خاص شریعت نے یہ متعین نہیں کیا نا، پھر کہتے ہیں بھائی حرج کیا ہے۔ اب دیکھو صبح کی 2 رکعت نماز فرض ہیں تو آپ 4 پڑھ لیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو نا، 2-4 سجدے زیادہ ہو گئے، 2 رکوع زیادہ ہو گئے، ثنا حمد و ثنا تعریفات اللہ ہی کی ہو رہی ہے نا، حرج تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہر بندہ کہتے ہیں بھائی نماز نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی بھائی، رکھتے 2 ہی ہیں،
کیونکہ شریعت نے 2 ہی متعین کی ہیں. تو پھر یہاں پھر یہ قاعدہ قانون کیوں بدل جاتا ہے؟ حرج ہے، اگر 2 کے بجائے 4 پڑھو گی آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اطاعت پیغمبر یہی ہے کہ جو پیغمبر کہے کرو اور جس سے منع کرے باز آ جاؤ، یہی اطاعت پیغمبر ہے. اور واقع معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا لمبا سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے کہ آپ نے دعوت توحید کی خاطر بہت ساری تکلیفوں اور مصائبوں کا سامنا کیا، مصائب کا سامنا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلجوئی کے لیے آپ پر یہ سفر طے کروایا. اور اس سے کتنی عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا کام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مدینہ میں نہیں ہیں. مدینہ سے آپ آگے تشریف لے گئے طور سینا، لیکن مدینہ میں نہیں ہے. اور وہاں سے آپ مدین سے آپ بیت الحم سے آپ بیت المقدس. تو ظاہر بات ہے جو بندہ ہر جگہ موجود ہو تو اس کا آنا جانا کیا ہو گیا؟ میں یہاں پر موجود ہوں، وہاں نہیں ہوں، باہر نہیں ہوں، حضرت سٹی میں نہیں ہوں، یہاں ہوں. حاضر ناظر جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس عقیدے کی بھی اصلاح کر دی. اور ساتھ ساتھ جس طرح آسمانی سفر بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور سوال کیا گیا من ھذا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ان کو بھیجا گیا ہے؟ بتایا گیا ہاں بھیجا گیا ہے. تو پھر اجازت ہوئی، اندر تشریف لے گئے، تعارف ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا ابن صالح و نبی صالح مرحبا، خوش آمدید اے صالح کے بیٹے اور نبی صالح، خوش آمدید، ویلکم. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب جانتے ہوتے نا تو اتنے تعارف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رہبری کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بتانا نہ پڑتا کہ یہ مدین ہے، یہ طور سینا ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ عالم الغیب ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، بنورہ نہیں کہا، بعبدہ، کہ اپنے بندے کو سیر کروائی رات کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اب دیکھو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا بھی ایک فرق ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو مدینہ میں ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. تو معلوم ہو گیا پیغمبر مکہ میں ہیں تو مدینہ میں نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے. تو یہ بھی خاص ہے خداوندی اللہ ہی کا ہے. فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصی وہ جس کو ہم نے برکت والا بنایا اس کے ارد گرد کو، لنریہ من آیاتنا، یہاں بھی بتا دیا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس لیے طے کروایا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں بتلائیں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے نا تو پھر یہ نشانیاں بتلانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا. فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع، سننے والی ہے، البصیر، دیکھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا آپ کے سامنے بیان کیا اللہ عمل کی توفیق